درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المرید وفک العانی۔ آج گفتگو ہونی ہے عیادت سے متعلق، یعنی بیمار کی خبر پرسی۔ چونکہ ہم اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، اور الحمدللہ اسلامی اور ایمانی رشتہ بڑی برکت والا رشتہ ہے۔ یہ بڑا کمال رکھا ہے اس رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو اس رشتے کا احترام کرتا ہے، یعنی رشتے ایمانی کا احترام کرتا ہے، رشتے ایمانی کا ادب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا بڑا خوبصورت صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو ایمانی اور اسلامی رشتہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ ہم سبوں کی انفرادی و اجتماعی کہیں نہ کہیں محرومی ہے کہ آج رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور رشتوں سے دوریاں بنتی جا رہی ہیں۔ آج غیر اپنے ہو رہے ہیں اور اپنے غیر ہوتے جا رہے ہیں۔ دور والے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں اور نزدیک والے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت کے لیے نہایت ہی خسارے کا سودا ہے، یہ نقصان کا سودا ہے۔ یہ اسلامی اور ایمانی رشتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو چونکہ جسم ہے، ہم لوگ جسم والے ہیں، تو گاہے بگاہے طبیعت خراب ہونا ہے، بیماری لاحق ہونا ہے۔ تو ایک مومن کا، ایک مسلم کا دوسرے مسلمان پر جو کئی حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ اگر کسی مسلمان کی طبیعت خراب ہو تو ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں، ان کی خبر پرسی کریں، ہم ان کی خبر و خیریت لیں۔ ہم پر ان کا حق ہے، ان پر ہمارا حق ہے۔ اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بہت سے فوائد گنائے ہیں، بتائے ہیں۔ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الگ سے فوائد نہ بتائے ہوتے تب بھی ہم امت کے لیے یہی کافی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت فرمائی ہے۔ بیماروں کی خبر پرسی کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور ہم امت کے لیے اتنا کافی تھا، چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عمل، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر طریقہ امت کے لیے نفع بخش ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر الگ سے فائدے بیان نہیں بھی کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، بیمار کی خبر پرسی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، تو اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا، چونکہ ہم امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ ہم امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں فائدے ہیں، نفع ہیں، اتنا کافی ہے۔ سنیے کیا کیا فائدے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے ایمانی اور رشتے اسلامی کی مضبوطی کی کتنی تاکید فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھلاؤ
اگر کوئی بھوکا ہو نا تو اسے کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں اتنی وسعت بخشی ہے تو تم کھانا کھلاؤ انہیں، یہ بڑا نفع بخش عمل ہے، بڑا نفع بخش عمل ہے، کیونکہ اصل میں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس نے اپنے ذمہ کرم پر بندوں کی روزی روٹی لے لی ہے، اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ کھلانا رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اگر کوئی بندہ، یعنی اللہ نے توفیق دیا اور وہ بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسکراتی ہے، رب کی رحمت مسکراتی اور کہتی ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، کہ جو کام میرا ہے وہ کام میرا بندہ کر رہا ہے، سبحان اللہ، میرا کام میرا بندہ کر رہا ہے۔ تو یہ عمل بہت خوبصورت ہے، یہ عمل اپنے اندر بڑا اجر و ثواب رکھا کرتا ہے۔ تو اگر کہیں ایسا ملے، اللہ تعالیٰ توفیق اگر دے، تو اس نیت سے بھوکوں کو کھانا کھلائیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو جب آقا نے فرمایا ہے تو اسلام اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکوں کے کھانا کھلانے میں کہیں نہ کہیں فائدے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ جب آقا نے فرمایا ہے تو وہ ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تو صرف اس میں انسان ہی شامل نہیں ہے، اس میں دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں، جانور بھی اس میں شامل ہے۔ اگر کوئی جانور بھوکا ملے، آپ کو معلوم ہو کہ یہ بھوکا اور آپ کے پاس ہے، تو اس جانور کو بھی، اگر اس بھوکے جانور کو بھی اگر آپ کھلا رہے ہیں، اس بھوکے جانور کی بھی بھوک اگر دور کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ عمل بھی اپنے اندر بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے، الحمدللہ۔ کیونکہ خدمت خلق، جن سیوا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ تو خدمت خلق کے معنی مخلوق ہے، تو جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے تو دوسرے جانور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا۔ تو جانور کی بھی خدمت کرنا، اگر بھوکا ملے تو اس کو کھانا کھلائیے، پیاسا ملے تو اس کو پانی پلائیے۔ حدیث پاک میں ہے، بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے کہ ایک انسان پیاسے کتا کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو پسند فرمایا اور اسی عمل کو دخول جنت کا ذریعہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جس بہانے سے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اس لیے کسی بھی عمل کو ہم اور آپ چھوٹا نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو ہم چھوٹی نہ سمجھیں کہ یہ معمولی نیکی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کس نیکی سے خوش ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے جی۔ اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں، اور ایسے ہی کسی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ کسی معمولی سی نیکی میں خوش ہو سکتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے گناہ میں بھی ناراض ہو سکتا ہے نا جی۔ تو کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں اور کسی چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور ہم سبھی اپنی بہتری کے لیے کریں جی۔ یہ مزاج ہے نا کہ اچھا وہ تو بہت بولتے ہیں، وہ کتنا بستے ہیں۔ میرے بھائی آپ کیجئے گا تو اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا نا۔ مجھے کیوں دیکھتے ہیں، مجھے کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ کوئی کسی کو کیوں دیکھے گا بھائی جی؟ قبر کی تنہائی میرے لیے ہوگی نا، میرے ساتھ میرے اعمال ہوں گے نا جی۔ میں اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے کوئی اچھا کام اگر میں کروں، اگر تو ایسا تھوڑا کہ میرے نام اعمال سے وہ نکل کے آپ کے نام اعمال میں چلے جائے، وہ اچھے کام چلے جائیں گے، یا آپ کے نام اعمال سے میرے میں آ جائیں گے، نہیں نا، ایسا نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ سوچنا ہی نہیں اور یہ بولنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سچ ہے میرے بھائی، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ سچ ہے کہ اچھا امام صاحب کتنا کرتے ہیں؟ میرے بھائی میں غلط کرتا ہوں، میں مانتا ہوں میں غلط کرتا ہوں، میں اچھا کام نہیں کرتا ہوں۔ آپ اچھا کام کریں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس اچھے کام کا صلہ عطا فرمائے گا، آپ اچھا کام کریں۔ اس لیے ہر کوئی اپنی بہتری کے لیے کرے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا اگلا حصہ وعود المریض،
بیماروں کی مزاج پرسی کرو۔ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے اور معلوم ہو کہ طبیعت خراب ہے تو جایا کرو، ان کی خبر پرسی کرو، ان کی خبر و خیریت لو، کہ یہ رشتہ ایمانی اور رشتہ اسلامی جو ہے نا اپنے اندر بڑی اہمیت رکھا کرتا ہے یہ رشتہ۔ اور جب مصیبت کے وقت کوئی کسی کو پوچھتا ہے نا، مصیبت اور پریشانی کے وقت اگر کوئی کسی کی خبر لیتا ہے نا تو وہ رشتہ مضبوط ہوا کرتا ہے۔ جی، اس رشتے میں خوبصورتی آیا کرتی ہے، اس رشتے میں جو دراڑیں پڑنے والی تھی، معمولی جو نقص اور کمی اس رشتے میں جو آئی تھی، اگر وقت ضرورت اور وقت مصیبت ایک انسان اس کی خبر پرسی کرتا ہے، خبر لیا کرتا ہے، تو وہ دوری جو ہے نزدیکی سے بدل جایا کرتی ہے، وہ کمی خود بخود دور ہو جایا کرتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے نا، وہ میرے بارے میں ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، اسی حالت میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کے بارے میں بدگمانی تھی اس کے دل میں، آپ اگر اس وقت پہنچ گئے، آپ اگر طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اگر پہنچ گئے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا کہ ہم نے ان کے بارے میں غلط سوچا تھا، یہ بدگمانی تھی۔ نہیں، اگر وہ ان کے دل میں میرے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے اگر، تو پھر میری عیادت کے لیے وہ نہیں آتا، وہ میری خبر پرسی کے لیے نہیں آتا، وہ میری خبر پرسی کے لیے آنا مطلب ہے، دلیل ہے اس بات پر کہ میرے تعلق سے ان کا دل صاف ستھرا ہے، ان کا دل جی جو بدگمانی تھی نا وہ بدگمانی دور ہو جائے گی، الحمدللہ بدگمانی دور ہو جائے گی، رشتے مضبوط ہوں گے، دوریاں ختم ہوں گی اور دوریاں نزدیکی سے تبدیل ہو جائے گی، الحمدللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں، رسول اللہ کے عمل میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ ہمیں آنکھ بند کر کے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر جانچے پرکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، عقل کی اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، عقل کو اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماروں کی خبر پرسی کرو، بیماروں کی خبر پرسی کرو، جب جائیں بیمار کے پاس نہ، آپ بیمار کے پاس جائیں تو دعا کریں ان کے لیے، انہیں تسلی دیں، انہیں تسلی دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا یہ انہیں تسلی دیا، ان کے الفاظ ہیں کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ کسی مریض کے پاس جائیں، کسی بیمار کے پاس جائیں نا، تو ان سے آپ یوں کہیں اور انہیں یوں تسلی دیں، انہیں یوں ہمت دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی یعنی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس پریشانی کو، آپ کی اس دکھ درد کو گناہیں جھڑنے کا ذریعہ بنا دے گا، سبحان اللہ۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ جی آپ پریشان نہ ہو، آپ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو آپ کے گناہ دور کرنے کا ذریعہ بنائے گا، گناہ جھڑنے کا ذریعہ یہ تکلیف بن جائے گی، اس طریقے سے یوں۔ اور جب مومن یہ سنے گا کہ میرا یہ عمل، میرا صبر میرے گناہوں کو، میرے گناہ جھڑنے کا ذریعہ ہوا، تو مومن تو خوش ہو جائے گا نا، کیونکہ مومن تو یہی چاہے گا نا کہ الحمدللہ میرا نام اعمال گناہوں سے پاک و صاف ہوں، میرے نام اعمال میں کم سے کم گناہ ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں، یہی نہیں چاہے گا، ایک ذریعہ ہے۔ تو الفاظ اگر یاد ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر ہے تو آپ اپنی زبان میں جس کی جو زبان ہے، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ ہم عربی میں پڑھیں گے، وہاں عربی میں حال چال پوچھیں گے یا پھر تسلی دیں گے، تب تو رب تبارک و تعالیٰ سنے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، اور ہم اگر مادری زبان اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر نہیں سنیں گے۔ نہیں، جن کو جو زبان آتی ہو، جس زبان سے اگلا کو وہ تسلی دے سکتا ہے، اگلا جو زبان سمجھتا ہے، جی اگر کوئی بول ہی دیا لا بأس طہور انشاءاللہ، جی اگلا مطلب سمجھتا ہی نہیں ہے اگر، تو اتنا نفع اس کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم ان کی زبان میں انہیں تسلی اگر دیں گے، یعنی جو بھاشا وہ سمجھتا ہے، جو زبان وہ سمجھتا ہے،
اگر اس کی زبان میں ہم ان کو تسلی دیں گے، ان کی ہمت افزائی کریں گے تو الحمدللہ ان کے لیے بہتر ہوگا یہ جی۔ تو وہاں جو زبان جانتا ہے اگلا، اسی حساب سے ہم کہیں گے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کو، آپ کے اس درد کو گناہ جھڑنے کا ذریعہ بنا دے گا الحمدللہ جی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فک العانی، اور قیدی چھڑاؤ، قیدی چھڑاؤ۔ اگر کوئی اہل ایمان، کوئی مسلم کسی ظالم کے نرغے میں پھنس گیا ہے، کسی ظالم، کافر، مشرک، منافق کے نرغے میں اگر پھنس گیا ہے، تو دوسرے مسلمان پر ان کا یہ حق ہے کہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اپنے اس مومن و مسلم بھائی کو ظالموں کے چنگل سے چھڑانے کی نیک کوشش کریں۔ یہ اہل اسلام پر، اہل اسلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے، یہ ایک حق یہ ہے کہ اگر ظالم کے نرغے میں، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چوری کا جرم میں پکڑا گیا، اگر کوئی ڈکیتی کے جرم میں پکڑا گیا، کوئی اور کسی جرم میں پکڑا گیا، تو ان کو چھڑانے کے لیے یہ اسلامی کوشش یہ نہیں جی، وہ تو جرم کیا ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے، سنویدھان ہے نا، قانون ہے نا جی، اس کو سزا ہونی چاہیے ان کو جی۔ یہ دین بھی کہتا ہے، یہ دین بھی اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہے کہ بالکل ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ اگر مجرم کو جرم کی سزا نہیں دی جائے گی تو پھر جرم تو اور بڑھ جائے گا، جیسا کہ آج چونکہ مجرم کو جرم کی سزا نہیں مل رہی ہے، مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچائے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ظلم اور جرم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج انصاف دم توڑ رہا ہے، آج انسانیت آج کرا رہی ہے، وجہ چونکہ مجرم کو جرم کی سزا نہیں مل رہی ہے، ظالم کو ظلم کی سزا نہیں مل رہی ہے، غلط کام کرنے والے کو غلط کام کی سزا نہیں مل رہی ہے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ دن بدن جرم بڑھتا جا رہا ہے، برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اسلام نے اس پر روک لگایا۔ اسلام نے تو فک العانی، قیدی کو چھڑاؤ، قیدی کو چھڑاؤ۔ ایسے ہی مفسرین کرام نے اسی حدیث پاک کے انہی الفاظ کے حوالے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلم و مومن ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں سے قرض لیا تھا، اب دن بدن وہ گرتا چلا گیا، اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، وہ قرض ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ قرض وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اور یہ حق العبد ہے، یہ حق العبد ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اگلا معاف بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک حق یہ بھی ہے کہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ایسے لوگوں کو تعاون کر کے ان کے قرض سے چھڑانے کی نیک کوشش کریں۔ یہ بھی قیدی کو چھڑانے کے حکم میں ہے، یہ بھی قیدی کی چھڑانے کے حکم میں ہے کہ واقعی اگر ضرورت کی تکمیل کے لیے لیا تھا وہ جی، اب اس امید پہ قرض لیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ مجھے صحت بخشے گا، میرا کاروبار چلے گا جی، دو پیسے کماؤں گا تو اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے ساتھ کچھ پیسے جو بچیں گے میں اسے اپنا جو قرض لیا ہوں اگلا سے میں اسے ادا کروں گا، نیت تھی اس کی، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی کہ بجائے اٹھنے کے وہ دن بدن گرتا چلا گیا، وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ کہ وہ قرض ادا کر سکے، اور اگلا معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اگلا معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو ہم اہل ایمان پر ان کا حق یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی یا اجتماعی طور پہ بھی ایسے لوگوں کو قرض سے آزادی دلانے کی نیک کوشش کریں۔ یہ اسلام ہے، یہ الحمدللہ۔ بتائیے اس رشتے کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہے تو ان کو قرض سے نکالنے کی ہم سبھی انفرادی و اجتماعی کوشش کریں۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، اگر ہم سبھی اس پر اگر عمل کیے ہوتے آج نہ، تو خاص کر آج کی یعنی دور جدید میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا، اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا اسلام۔
چونکہ آج جتنے بوال مچا رہے ہیں، یعنی بوالی یہ بلوائی جتنے بوال مچا رہے ہیں، اصل میں ان کی روح بے چین ہے، ان کا آتما بے قرار ہے۔ ایک شیلٹر، ایک خوبصورت پرامن پناہ گاہ ان کی روح تلاش رہی ہے، اور پرامن باوقار پناہ گاہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کہاں پایا جائے گا؟ مسلمان میں نا۔ اسلام کسی فضا کا نام ہے؟ جی، اسلام مسلمانوں میں پایا جانا چاہیے۔ تو مسلمانوں میں جب اسلام پر عمل نہیں ہے تو وہ روحیں بے چین روح اور اپدر مچا رہی ہیں، وہ بے چین آتما اور بوال مچا رہی ہیں وہ۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سبھی اپنی بہتری کے لیے کچھ کام کریں، اپنی بہتری کے لیے جن سے جو ہو سکے رشتے مضبوط کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ہم سبھی محتاج ہیں، ہم سبھی پوچھے جانے والے ہیں، ہم سبوں کو حاضر ہونا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک ہم میں سے سب سے پوچھے گا۔ رب نے فرما دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہو، جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، ان ذمہ داریوں کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو ہم سے، آپ سے، سب سے سوال ہوگا۔ تو عقل مندی، دانش مندی یہی ہے کہ ہم سبھی اپنی بہتری کے لیے کچھ کام کریں، ہم سبھی بہتری کے لیے کام کریں، دعا کریں ایک دوسرے کے لیے۔ الحمدللہ کہ یہ ورنہ آج کا وقت اتنا دردناک ہے، غیروں سے اتنی دوستی ہوتی ہے۔ ابھی کل ہی ایک شکایت آئی ہے کہ ماں پریشان ہے، اولاد کھانا نہیں دے رہی ہے ماں کو، بیٹا کھا رہا ہے، بہو مستی لوٹ رہی ہے، دوسرے کے گھر کی بچی آ کر کے وہ کھا رہی ہے، وہ جی وہ بیٹے کی کمائی سے ماں کھانے کے لیے محتاج ہے، اور پھر وہی دوسروں کے ساتھ ہنستا ہے، کھیلتا ہے، وہی بیٹا دوسروں سے دوستی کرتا ہے، اور جس ماں کے بے شمار احسانات ہیں اس ماں سے دل کھول کر بات کرنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہے۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں ہمارے، رشتوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ رشتے کمزور ہو رہے ہیں جب یہ عام مسلمان کی طبیعت خراب ہو، عام مسلمان کی عیادت کو جائے۔ اتنے فائدے ہیں، فائدے آگے احادیث میں آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اتنے فائدے ہیں۔ تو جو رشتہ خود ہی قریب ہے، رشتوں میں خود ہی رشتہ قریب ہے، چونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انسان کے لیے سب سے اونچا مقام اس کی ماں رکھتی ہے، سب سے، اللہ اس کے رسول کے بعد ماں ہے، ماں، اس کے بعد باپ ہے، بعد میں کوئی اور ہے۔ لیکن دوسروں کے حق کو جاننا اور ماں باپ کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ بھاری نقصان کا سودا ہے، یہ بھاری نقصان کا سودا ہے۔ اس لیے اللہ نے جنہیں جو حق دیا ہے، ہم اور آپ انہیں پہچاننے کی کوشش کریں، ہم اور آپ انہیں پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے ادب کرنے کی کوشش کریں، احترام کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، دوسری حدیث پاک کی راوی صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا خوانی ہو۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور یہ حصر نہیں ہے 5 ہی، ایسا نہیں کہ 5 ہی ہیں، نہیں، یہ اہم حقوق ہیں، یہ اور بہت سارے حقوق ہیں۔ یہ عام مسلمان کے جو حقوق ہیں ایک مسلمان پر، وہ کیا ہے کہ کوئی سلام اگر کرے نا تو سلام کا جواب محبتوں کے ساتھ دیں، سلام کا جواب، اور سلام کرنا یہ خود بڑی نیکی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہاری ملاقات کسی مسلم سے ہو تو ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں سلام پیش کرو، انہیں سلام پیش کرو، السلام علیکم پڑھو، السلام علیکم کہو، کیونکہ سلام کے نئے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیا، آج سر ہلا دیا، اور اگلا دبنگ ہے تو اس کمزور کو سمجھنا ہے کہ ہم کو سلام کیا ہے، نہیں تو خیر نہیں ہے، پھر
ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جھولا ہے، ہلا دیا، سمجھ لو کہ سلام ہے۔ پان کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، منہ بند ہے، کر دیا تو سمجھ لیجئے سلام ہے۔ نہیں، یہ سلام نہیں، یہ سلام کا مذاق ہی ہے، سلام کا مذاق ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو سنت قرار دیا کہ سلام کرنا سنت ہے۔ کوئی محبت کے ساتھ اگر سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے، جواب دینے میں کم ثواب، اور جواب دینا پھر ضروری ہے، جواب دینا ضروری ہے۔ تو ہمیں سلام میں تو پہل کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، اور الفاظ ادا کرنا ہے۔ السلام علیکم، سر ہلانے سے، ہاتھ ہلانے سے، جھولا چھاتا ڈنڈا ہلانے سے سلام نہیں ہوگا۔ جی، تو ایک حق ہے کہ ہم اہل ایمان سے ملاقات ہماری ہو تو ہم ان کو سلام کریں، اہل ایمان ہونا چاہیے۔ وعیادۃ المریض، اور بیماروں کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اور کوئی مسلمان انتقال کر گئے تو پھر ان کے جنازے کے پیچھے چلنا، ان کے جنازے میں شامل ہونا، یہ ان کا ہم پر حق ہے۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اہل ایمان پر میرا حق یہ بنے گا کہ میری میت کی خبر جہاں تک پہنچے اور آنا پاسبل ہو، ممکن ہو اگر جنازے میں شریک ہونا، تو حق بنتا ہے کہ وہ میری جنازے میں شریک ہوں، وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، میرے لیے خیر کی دعا کریں، وہ یہ حق بنتا ہے۔ یہ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ اجابت الدعوہ، اگر کوئی دعوت دے، اگر کھانے پینے کے لیے کوئی دعوت دے تو یہ دیکھا جائے کہ وہاں دسترخوان میں یا پھر وہاں جہاں دعوت دی جا رہی ہے کوئی فحش چیزیں، فحش باتیں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر فحش کام ہو رہا ہے اور بچنا ممکن ہے تو ایسی دعوت سے بچی جائے، اور اگر الحمدللہ صاف ستھری دعوت ہے تو یہ حق بنتا ہے کہ اگلا نے جو دعوت دیا ہے تو ان کو محبتوں کے ساتھ آپ قبول کیجئے، اپنی حاضری پیش کیجئے۔ وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا، اگر کوئی مسلمان چھینکے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اور آپ چھینکیں، جانتے ہیں چھینکنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے چھینکا ہے، تو چھینکنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور چھینک اگر کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو، چونکہ ایک چھینکنے کی بیماری بھی ہوتی ہے، جی بار بار چھینکیں گے، اگر چھینکنے کی بیماری نہیں ہے پھر چھینک اگر آئے تو وہ چھینک صفائی دماغ کا ذریعہ ہوا کرتا ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ جیسے لگتا ہے کہ سر بھاری ہے، اور جب چھینک آتی ہے نا، جب چھینکتے ہیں اس کے بعد کافی اپنے آپ کو خود راحت محسوس کرتے ہیں، آرام محسوس کرتے ہیں، بالکل دماغ ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے یہ۔ تو جب چھینکیں ہم اور آپ تو کیا پڑھیں گے ہم اور آپ؟ الحمدللہ۔ چھینکنے سے کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے۔ من میں اگر پڑھیں گے تو چھینک جس نے سنا ہے اس چھینک کا جواب دینا ان کے لیے نہیں ہے، پڑھنا ہے۔ چونکہ الحمدللہ جب سنے گا تو سننے والا جواب دے گا یرحمک اللہ، کیا جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ، کیا جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا جواب دے گا جزاک اللہ۔ الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یرحمک اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ آپ نے رب کا حمد بیان کیا، میرے رب کا حمد بیان کیا، میرے رب نے آپ کو حمد بیان کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اور آپ پر رحم فرمائے۔ جب یہ دعا چھینک سننے والا الحمدللہ سننے والا دے گا تو پھر چھینکنے والے کو حق بنتا ہے کہ وہ بھی دعا دینا، نہ جوتا چپل دکھائیں آپ، جی دعا دیں، تو کم سے کم کیا ہو؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں الحمدللہ، شرط ہے کہ ہم جانیں اور اس پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد ایک یہ سبق جاری رہے گا، اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، کہاں تک؟ قبر تک، چاہے میں آپ کو دفناؤں یا آپ مجھے دفنائیں، چلتا ہے۔
جی وہاں تک کم سے کم پہنچے اور کچھ شرعی طریقۂ کار ہم سبھی جاننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ فائدہ کا ذریعہ ہے، یہ چینل جو ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، جڑیں، ہے نا، گھر میں بھی سنیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہاں جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، آپ سب کچھ کیچ کر لیتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہم لوگ کمزور ذہن کے انسان ہیں، باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن 2-4 مرتبہ اگر سنیں گے، اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ بہت سی باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائیں گی، اور رب تبارک و تعالی اسے ذریعہ بنا کر ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک فضل فرمائے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے